الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدری یفقہوا قولی۔ دیکھیں، یہ پاک کتاب، اس اللہ کے رسول کا انکار دو ہی چیزوں کی بنا پہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر ہم اس اسلام کو مان جائیں تو پھر ہمیں اپنے اوپر پابندیاں لگانی پڑیں گی۔ ہمیں یہ دنیا جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے بنسبت اس کے آخرت کے، تو ہم دنیا کی وہ زندگی جو سہل پسندی ہے وہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کی رعنائیوں کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ رجھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یا تو یہ کہ دنیا کا مال پانی نہیں ہمیں جو ہے وہ اس کو ماننے دیتا، یا دوسری بات یہ کہ تکبر ہمیں نہیں جو ہے وہ ہمارا جو تکبر ہے، جو استکبار ہے، وہ ہمیں اس کی طرف آنے نہیں دیتا کہ اگر ہم نے مان لی پھر تو مولوی کی بات ماننی پڑ جائے گی ہمیں۔ حالانکہ مولوی کی بات تو وہ بات ہے جو قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے، تو قرآن کی بات ماننا وہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کلام ماننا۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہماری تو سرداریاں ہیں، ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے، تو ہم اگر بات مان لی تو بات کرنی پڑ جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور معاذ اللہ خود بنا لیا ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے، شاعری ہے، یہ افسانے ہیں، یہ فلاں ہے، کوئی جن آ گیا ہے، ایسی باتیں وہ۔ دیکھیے، انا نحن نزلنا، اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے، تاکید کے لیے متکلم ہم کا صیغہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، ایک اس میں، ایک ہم، ایک اس میں۔ جب ہم مانی کلمات میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری دفعہ آ جائے، یعنی کہ ہم مانی کلمات آگے پیچھے آ جائیں تو وہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو ہم مانی کلمات جمع متکلم ہم کا صیغہ 3 دفعہ آیا ہے۔ تو 3 دفعہ آنے کے مطلب کہ کتنی بڑی تاکید کی جا رہی ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہی، اب اس کو بھی اور زیادہ کتنا بڑھا لیں یہاں پہ کہ یہ صرف ہم نے ہی نازل کیا ہے، اس کے اوپر زور دینے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے، تاکید، دوبارہ تاکید، تاکید، تیسری دفعہ 3 دفعہ ہم کا صیغہ استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن، بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے قرآن کو آپ کی طرف، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے، بتدریج، آہستہ آہستہ۔ کس لیے آہستہ آہستہ؟ یہ کفار یہی کہا کرتے تھے نا کہ یہ سارے کا سارا اکٹھا کیوں نہیں آ گیا، جیسا کہ سورہ فرقان میں ہے، وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، یہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ 2 آیتیں آج اتر رہی ہیں، 3 آیتیں جو 10 دن بعد اتر رہی ہیں، اگلی 4 آیتیں 1.5 مہینے بعد اتری ہیں۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس سے تمہارے دل مضبوط کر دیں ہم، تاکہ تمہیں جما دیں اس کے اوپر، تمہیں سمجھ آ جائے۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں ترتیلا، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے ہی اس کو، قرآن کو جو ہے وہ آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ جب بھی ہم یہ پہلے 3 الفاظ پڑھیں، ہمارے ذہن میں یہ بات آٹومیٹکلی آنی چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لوگوں نے، اگر یہ کسی اور کا ہوتا تو آج سے یہ 1450 سال پہلے ایک چیلنج دیا گیا تھا کہ جو ایسے جیسا کوئی بنا کے لے آؤ، نہیں بنا کے جا سکتے، کوئی سپارہ لے آؤ، کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی ایک چھوٹی صورت بنا کے جو ہے وہ لے آؤ۔ وہ چیلنج آج تک 1450 سال پہلے تک جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، تو نہیں پورا ہوا تو پھر ایک ہی ہستی ہے جس نے بار بار یہاں پہ کہا ہم نے ہی اس کو نازل کیا آپ کے اوپر، تاکہ، اور تھوڑا تھوڑا۔ اب وہ لوگ نہیں مان رہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے، لوگ جو ہے وہ آپ کو مجنوں کہہ رہے ہیں۔ فصبر، بس پھر صبر کریں، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا، اپنے رب کے فیصلے کا آپ انتظار کریں۔ یہ جو آپ کو اس میں سب سے جو زیادہ تھا نا وہ تھا عتبہ بن ربی، چلیں اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ فصبر، پس آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا، رب فیصلہ کر دے گا۔ پھر جو نہیں مانتے، پھر بدر میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ یہ وہی بڑے جتنے سردار تھے وہ 70 جو ہے وہ ان کے سر جو ہے اتارے گئے۔ تو یہ تھا وہ فیصلہ جو کہا گیا، فصبر لحکم ربک، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا۔ ولا تو لفظ کس سے ہے؟ تیون سے۔ تیون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننا، نہ تم ماننا، اور نہ تم ماننا منہم، ان میں سے، آثمن، گناہگار، او کفورا، یا نہ شکرا۔ گناہگار تو وہ ہے
जिसने जो है वो इसको मानने से इनकार कर दिया। और नाशुक्रा कौन है? जिन्होंने जो है वो आपके साथ होते हुए भी आपका साथ जो है वो नहीं दिया। एक रहमत अल्लाह की उनके ऊपर उतरी, लेकिन वो नाशुक्र हैं, इसको कबूल नहीं कर सके। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है अतबा बिन रबीहा का था। बाकी लोग तो इसको मानते नहीं थे, अतबा बिन रबीहा भी किसी हद तक कायल था। ये वो शख्स था जो चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह कोई पैचअप कर लें, कोई दरमियानी राह निकल आए। यही वो था जिसने आपको कहा था कि मक्का की बादशाह चाहिए तो हम बादशाह दे देते हैं। यही वो शख्स था जिसने कहा था किसी हसीन लड़के से शादी करनी है, हम करवा देते हैं, जितना माल चाहिए वो ले लें। लेकिन ये है कि आप अपनी कही हुई बातों से जो पीछे हट जाएं, ये वो बातें हैं जिनसे जो वो घर घर में फूट पड़ गई है। तो ये ऐसे ये नाशुक्रे लोग हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत उनके ऊपर हुई। उनमें से जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइल से वो ताज उतार के तुम्हारे सर के ऊपर रख दिया और तुम आगे से उसके आगे जो है वो इनकार कर रहे हो। तो बदकिसी मानना उनकी बात की। अब देखें, जब ऐसी सिनेरियो हो तो दाई के लिए क्या हल रह जाता है? यही कि अल्लाह की पनाह में आ जाए। और अल्लाह की पनाह किस में है? सब्र किस में है? वज़्कुर इस्म रब्बिका, और जिक्र याद कीजिए अपने रब को, बुकरतुम वासीला, सुबह और शाम। जब भी कोई मसला हो, जब भी कोई मुसीबत हो, ये बड़ी पक्की बात है, ऑथेंटिकेटेड है कि नमाज में पनाह ले लें। नमाज वो सारे गम भुला देगी, सारी मुसीबतों से तुम्हारी जो है वो जान छुड़वा देगी। अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दें। तो यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप सब्र करें और आप इनकी बात ना माने। आप ये जो गुनाहगार और ये जो नाशुक्रे हैं, आप अपने रब की याद करें, रब का जिक्र करते रहें, बुकरातों वासीला, सुबह और शाम। देखिए, नमाज के औकात, नमाज फर्ज कब हुई थी? मिराज शरीफ में। उसकी जुजियात, उसकी तफसील, उसकी डिटेल्स भी थी, लेकिन नमाज उससे पहले भी थी। लेकिन वो नमाज की अगर हम टाइमिंग देखें तो टाइमिंग जो है वो हमें यहां पे भी नजर आती है उन 5 नमाजों के। बुकरातों व असीला, बुकरा कहते हैं सुबह के वक्त को, सुबह के टाइम पे होगी फजर की नमाज। असीला कहते हैं शाम के वक्त को, शाम का वक्त शुरू होता है जवाल से लेके गुरूब आफ्ताब तक। तो इसमें कौन सी नमाजें आ गई? 2 जोहर और असर। वमिनल लैल, और रात में फस्जुदू, बस सजदा करो उसके लिए। ये आ गई ईशा की, मगरब और ईशा की नमाजें दोनों रात में। वसब्बिहू, और तस्बीह कीजिए, पाकी बयान कीजिए उसकी, लैलन तवीला, रात के लंबे हिस्से में। लंबा हिस्सा कौन सा है? वो तहज्जुद की नमाज का जिक्र है यहाँ पे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस वक्त तक आप पर फर्ज थी। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे सुबह, जोर, असर, मगरब, ईशा, और ये होगी तहज्जुद की नमाज। आप जिक्र कीजिए इन औकात में, इन औकात में जिक्र कीजिए अल्लाह का, अल्लाह को याद कीजिए। असल में आगे जो इनके बीमारी है, उस मर्ज की निशानदेही की जा रही है यहाँ पे। वो मर्ज, वो बीमारी क्या है? इन्ना हाउलाइन, बेशक, हाउलाइन जमा, हाजा, हाजाने, हाउला, इसमें इशारा करीब, जमा की अलामत है। बेशक ये सब लोग युहिब्बूना, पसंद करते हैं, हब्बा, या अलामत मुजारे के तौर पे इस्तेमाल हुआ, वाव नून जमा के लिए, हे बे, हब्बा मोहब्बत करना, पसंद करना, ये तो पसंद करते हैं। अल आजिला, आजिला, आजला, आजला क्या होता है? जल्दी, उजरत वाली चीज, नकद सौदा, उधार नहीं। कौन सी? ये दुनिया। वो चाहते हैं कि जो भी अमल करें इस दुनिया में ही सब कुछ हमें मिल जाए, हमें फौरी तौर पे इसका सिला जो है वो दुनिया में मिल जाए। दुनिया में जो है वो, इसीलिए हर वो काम करते हैं जिसका मुनाफा, जिसका फायदा उनको दुनिया में हासिल होता है। हमारी सारी तगदो इस दुनिया के हासिल करने के लिए है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इन्ना हाउला युहिब्बूनल आजिला, ये कहते हैं कि दुनिया किसने देखी है आखिरत? कौन जो है वो जब हड्डियां हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो हड्डियां जुड़ेंगी और जिंदा होके आएगा? आज तक कोई आया नहीं है। तो ये दुनिया है, इसी दुनिया को, इसीलिए कहते हैं कि दुनिया को बस प्यार कर लो, जितना करना एक एक लम्हा कशीद कर लो। किस लिए? दुनिया तो हमारे लिए बनी नहीं है, हमारे लिए तो आखिरत बनी है। तो ये वो लोग हैं जो पसंद करते हैं दुनिया को। वयज़रूना विज़रुन, छोड़ देना, या अलामत मज़ारे, व नून जमा के लिए, और वो छोड़ देते हैं वराहुम, अपने पीछे, यौमन सकीला, भारी दिन को। वो भारी दिन जिसके बारे में कहा गया है कि वो तुम्हारे हिसाब के मुताबिक 50,000 साल का दिन है। वो इस दुनिया को हासिल करने के लिए उस भारी दिन को भूल जाते हैं, और हम भी भूले हुए हैं, हम भी इसी दुनिया में खो के रह गए हैं।
ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہمیں جو ہے مال مل جائے، ہم اسی دنیا میں سین کے محلات بنا لیں اور بس اپنے بینک بیلنسز بھر لیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایوریج ایج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ 50 60 70 سال، اس سے زیادہ کون کیا جیے گا، کوئی ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، لیکن مال ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، 7 نسلوں کا ہوس ہماری پھر نہیں ختم ہوتی۔ تو یہی کہا گیا ہے اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو جلدی کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، ثقیلہ ثقل سے ہے بھاری، عام اردو زبان میں بھی لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس بھاری دن کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ ان کا یہی ہوتا ہے کون جیے گا دوبارہ، کس نے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا ہے، آج تک کوئی ہوا نہیں ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی، یہاں پہ بھی نہ کا صیغہ متکلم ہم کے لیے استعمال ہوا، یہاں بھی ہوا، ہم نے ہی پیدا کیا ہے ان کو۔ وشددنا اسراہم، اسراہم جوڑ ان کی جوڑ جو ہے وہ ہم نے ہی مضبوط، وشددنا اور مضبوط کیے، اسراہم ان کے جوڑ ہم نے ان کو پیدا کیا۔ یہ ہڈیاں، یہ جوڑ، یہ ساری چیزیں کس نے ان کو مضبوط کر کے دی ہیں؟ یہ ہم نے سب کچھ کر کے دیا ہے۔ جب اب ہم کر سکتے ہیں تو کیا دوبارہ ہم نہیں کر سکیں گے؟ وَإِذَا شِئْنَا، نہیں مانتے تو نہ مانیں، وَإِذَا شِئْنَا، اور جب چاہیں ہم، شاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، اسی سے ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ، انشاء اللہ، اگر چاہے اللہ۔ دیکھیے ایک میں چلتے چلتے ضمناً جو ہے وہ تصحیح کر دوں، ہمیشہ جو ہے وہ ہم یہ لکھتے ہیں انشاء اللہ، نارملی تو یہ لکھا جاتا ہے، یہ 3 الفاظ ہیں، ان کو ہمیشہ ان شاء اللہ اور اللہ کا اے ہمیشہ کیپٹل ڈالا کریں۔ ہم اپنا نام تو ہمیشہ کیپٹل ورڈز میں لکھتے ہیں، اللہ کی باری آتی ہے تو پھر درمیان میں ویسے ہی جو ہے وہ اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا کبھی بھی ایبریویشن یوز نہ کرے ان آ کا۔ ہم وہاں پہ جا کے ایک ایک نیکی کو جو ہے وہ ترسیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جب ماشاءاللہ بھی لکھیں تو ماشاءاللہ بھی یہ بھی 3 الفاظ ہیں، یہاں پہ بھی ہم ایسے ہی کر دیتے ہیں، یا یہ لکھ دیتے ہیں یا ہم یہ لکھ دیتے ہیں، نہیں، ما شاء اللہ، یہ ایسے جو ہے وہ ہمیں اس کو لکھنا چاہیے۔ اور اردو میں بھی اگر ہم لکھتے ہیں تو ہم یہ لکھتے ہیں انشاءاللہ، یہ بھی انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے۔ تو یہ شاء وہی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ اور اگر ہم چاہتے بدلنا، بدل دیں ہم، امثالہم، مانت دن کی، تبدیلا، اور لوگوں کو لا، اگر ہم چاہیں تو ان کو لے جائیں۔ اس سے مراد جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ اور لوگ لیں، اور دوسرا یہ بھی اس سے مراد ہے کہ ہم انہی کی شکلیں بدل دیں۔ اللہ کے بس میں تو سب کچھ ہے، کیا اللہ نے یوم سبت کی جو ہے وہ نافرمانی کرنے والوں کو ان کی شکلیں نہیں بدل دی تھیں، ان کو بندر اور سور نہیں بنا دیا تھا؟ تو یہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا گیا ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر ہم چاہیں تو لے جائیں تمہیں، ویات بآخرین، اور دوسروں کو لے آئیں۔ اگر تم نہیں مانتے، نہیں مانو گے، کیا بگاڑ لو گے اللہ کا؟ ساری کائنات کی جو تمام مخلوقات اللہ کی نافرمان ہو جائیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو تم جو اتنے بڑے فرعون بنے پھرتے ہو، ترم خاں بنے ہوئے ہو، اللہ چاہے تو 1 منٹ میں تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پہ دوسروں کو لے، پھر ان دوسروں سے وہ کام لے جس کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے، اور پھر اجر بھی یقیناً انہی کو ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ، اللہ اس چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے ہم بھی جب کسی سے کوئی تنگ آتے ہیں کہتے ہیں اچھا اللہ تجھے پوچھے گا، اور بہت سے کریکٹر ایسے ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کے لیے پھر اور سہارے جو ہے وہ کھڑے کر دیتا ہے، اسباب اور مہیا کر دیتا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، اور جب چاہیں ہم، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ، ان جیسے اور بدل کے رکھ دیں، ہم تبدیل کر دیں، ان کو لے جائیں کوئی اور لیں۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَۃٌ، یہ ہے نصیحت، یہ ہے یاد دہانی۔ فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی راہ پکڑ لے۔ یہ راہ ہے، یہ قرآن ہے تمہارے سامنے، اب جس کا دل کرتا ہے وہ اس راہ پہ چل پڑے پھر۔ وما تشاءون، اور نہیں تم چاہ سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو چاہے گا، یہ کہ جو چاہے اللہ۔ اب اللہ کیسے چاہے گا؟ اللہ نے تو تم اپنے علم کی بنا پہ یہ لکھا ہے
کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اللہ ایسے چاہے گا کہ اللہ کو جو پروڈکٹ بنائی جاتی ہے اس پروڈکٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کیسے آپریٹو ہونی ہے, کیسے کام کرنا ہے. جب اللہ نے اختیار دیا, شعور کے ساتھ اختیار دے دیا, اللہ کو اپنے علم کی بنا پہ پتہ ہے کہ اس نے اس راہ پہ چلنا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے وہی راہ جو اپنے شعور اور اپنے اختیار کی وجہ سے چوز کرتا ہے, اس کو پھر اس لیے وہی راہ جو ہے وہ چلا دیتا ہے اس کو. جو شخص دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھیں تمہارے لیے راستے کیسے کھلتے ہیں. اور جو نافرمانی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر نقطے لگ کے سمجھا کے اس کا دل کالا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے, اب وہ سمجھنے کے قابل نہیں رہتا. اللہ کہتا پھر ٹھیک ہے, جا جو مرضی کری جا. تیرے جیسے کئی آئے اور کئی چلے گئے. انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب چاہیں ہم ان کو بدل دیں. ان اللہ کان علیم حکیما, بے شک اللہ جو ہے وہ علم والا, حکمت والا ہے. علیما, بہت علم والا ہے. حکیمہ, بہت حکمت والا ہے. حکمت طے کی بات ہوتی ہے, اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس کام کو, اس حکمت کو ہماری عقل جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتی. اسی عقل کو کھولنے کے لیے, ہمیں گائیڈ لائن دینے کے لیے یہ کتاب اتری, رسول آئے تاکہ ہمیں کچھ سمجھایا جا سکے. یدخل من یشاء فی رحمتہ, وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. جو تو اس راہ پہ چل پڑا, فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, جس نے اس راہ پکڑ لی. یدخل من یشاء, وہ داخل کرے گا جس کو چاہے گا. اب جس کو چاہے گا, اس کا ترجمہ یوں بھی کر لیں آپ, داخل اس کو کرے گا جو چاہے گا اس کی رحمت میں جانا. جو اس راہ کو پکڑنا چاہے گا اس کو وہ جو ہے وہ پکڑ کے لے جائے گا اپنی رحمت کے ساتھ. والظالمین, اور ظالم لوگ جو ظلم کرنے والے. ظلم کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ ظلم ہوتا ہے حق تلفی. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اگر ہم اللہ کا حق اس کو نہیں دیں گے تو یہ ہم اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہم اللہ کی بجائے کسی اور کو سبب بنا لیں گے. جیسے ہم اسباب کو پوچھتے ہیں, ہم اسباب مہیا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر ہم ان سبب کو جو ہے, اسباب کو جو ہے وہ پوچھیں گے تو پھر اس کا مطلب ظلم تو ہم نے کیا اللہ پہ. تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات نہیں مان رہے, اس قرآن کی بات نہیں مان رہے, اس رسول کی بات نہیں مان رہے, اعدہ تیار کر رکھا ہے لہم, لیے ان کے, عذابن علیما, بہت دردناک عذاب. ایسا المناک عذاب, ایسا دردناک عذاب جس سے عذاب بھی پناہ مانگتا ہوگا. ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ تیار کر رکھا ہے. دونوں راہیں دیکھیں, ہمیں شروع میں اس سورہ مبارکہ سے شروع سے پڑھ لیجئے کہ ہمیں بتا کے ابرار کا اور پھر ان لوگ کافروں کا بتا کے ان کے مقام تک ہمیں بتا دیے گئے. ساری راہیں کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی گئیں اور پھر کہہ دیا گیا کہ یہ ایک نصیحت ہے, فمن شاء, جس کو دل کرتا ہے اس کو پکڑ لیں. اب جو پکڑ لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے یدخل من یشاء فی رحمتہ, اپنی رحمتوں میں داخل کر دے گا ان کو. اور جو اس بات کو نہیں مانیں گے ان کے لیے جو ہے وہ عذابن علیما, دردناک عذاب تیار ہے. چند لمحات, چند گھڑیاں ہیں ہمارے پاس, پتہ نہیں کب زندگی کی سانس کی ڈوری ٹوٹ جانی ہے. اس سے پہلے ہم اس قرآن کی طرف آ جائیں, اس قرآن کو پکڑ لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, اپنے اعمال ٹھیک کر لیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے اسلام, وہ تو ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں. کیا ہم مومن بھی ہیں؟ کیا ہم ایمان والے بھی ہیں؟ اس کا فیصلہ آج ہم نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ اس کی آج کی مردم شماری کے رجسٹر میں ہم سب الحمدللہ مسلمان کی حیثیت سے ہمارا اندراج ہے. کیا اللہ کے ہاں بھی ہے؟ اللہ کے ہاں تو مومن کی بنا پہ, ایمان کی بنا پہ ہوگا. اور ایمان کیا ہے کہ صرف یہ اسلام یہ زبان سے کچھ قول و قرار نہیں, اپنے اعمال بتائیں گے کہ تم کتنے ایمان والے ہو. تو ہمیں اپنے, اس لیے جہاں جہاں کہا گیا ہے آمنو, وہاں پہ ساتھ عامل الصالحات کہا گیا ہے. اکیلا کلمہ پڑھ کے زبان سے اقرار کر لیا, کتاب میں نام درج ہو گیا, وہاں پہ جا کے کیا کریں گے جب ہمارے اعمال صالح نہیں ہوں گے تو وہاں پہ ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہیں. اگر یہ ہوں گے تو پھر آج ہم زبان سے اقراری ہیں, ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. اعمال ہمارے جو ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کتاب جو ہمارے لیے ہدایت نامہ آیا تھا, اس ہدایت نامے کو چھوڑ دیا ہے ہم نے. اس کو پکڑ لیں گے تو پھر ہم سیدھی راہ پکڑ لیں گے. یہ 1400 سال پہلے اترا اور رہتی دنیا تک
رہتی دنیا تک یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو معجزے دیے گئے اور ان کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، میرا معجزہ وہ ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کو رہنمائی کرتا رہے گا۔ لیکن بات یہ کہ اس کو پکڑیں تو صحیح، ہم اس کو سمجھیں تو صحیح۔ ہم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے ہی آپ پر اتارا قرآن آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فاصبر لحکم ربک، بس صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کا، اس کے حکم کا۔ فلا تطع منہم آثما او کفورا، اور نہ ماننا کسی گناہ گار اور نہ شکرے کی بات۔ واذکر اسم ربک، اور یاد کیجیے، ذکر کیجیے اپنے رب کا، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، ومن اللیل، اور رات میں، فسجد، بس سجدہ کیجیے لہو، اسی کے لیے، وسبحہ، اور تسبیح کیجیے اس کی، لیلاً طویلا، رات کے لمبے حصے میں، آخری حصے میں، طویل حصے میں۔ انا ہؤلاء، بے شک یقیناً یہ سب لوگ جو ہیں، یحبون العاجلہ، جو اس کے انکاری ہیں، یحبون العاجلہ، وہ جلدی کو پسند کرتے ہیں، جلدی سے مراد اس دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑ دیتے ہیں جو اس بھاری دن کو اپنے پیچھے، جو ان کے پیچھے پڑا، ان کے پیچھے آ رہا ہے، جو بھاری دن ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، بے شک ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، وَشَدَدْنَا، اور مضبوط کیے ہم نے، اسرہم، ان کے جوڑ، ان کے پور جو ہے وہ مضبوط کیے ہم نے۔ جب ہم یہ سب کچھ جوڑ کے سب کچھ اکٹھا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ساری چیزیں کر سکتے ہیں، تو پھر روز محشر ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب چاہیں ہم پھر انہی جیسے اور جو ہے وہ بدل دیں ان سے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَۃٌ، بے شک یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ پکڑ لے پھر۔ وَمَا تَشَاءُونَ، اور نہیں تم چاہو گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ وہ چاہے اللہ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے، أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دردناک، المناک عذاب۔ الحمدللہ سورہ دہر مکمل ہوئی ہماری، اگلے 2 دن ریویژن کریں گے اور پھر سورہ مرسلات کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔